صدیاں قبل حضور اس دنیا پہ تشریف لائے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے دیکھا ہی نہیں ہے جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ گلی گلی ان کی باتیں ہیں، ہر لب پہ ان کی نعتیں ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے۔ ان کے تذکروں کی خوشبو ہے اور اہل ایمان کو تسکین ملتی ہے، حرارت ملتی ہے، قرار جاں میسر آتا ہے۔ میرے شہر کا ایک پنجابی شاعر ہے ڈاکٹر اسحاق، اس کا شعر ہے تینو سینے دی میں ٹھانڈا کھاں، تینو سینے دی میں ٹھانڈا کھاں، شہد گلاب تے کھانڈا کھاں۔ اور یہ انور مسعود صاحب ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن نعت لکھنے پہ آئے تو قلم توڑ دیا۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ تو اہل ایمان کو قرار ملتا ہے، تسکین ملتی ہے، راحت ملتی ہے۔ تبھی تو سردی کا موسم ہے اور رات اپنا کتنا فاصلہ سمیٹ گئی ہے اور آپ اس کے باوجود بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مصروف دور ہے، کس کے پاس وقت ہے کہ اتنی دیر بیٹھے، لیکن حضور کے ذکر کی لگن ایسی ہے جو ہمیں پہروں بٹھاتی ہے، اور کسی کے لبوں پہ حضور کے نام کا چراغاں ہو تو اس کے لب چومنے کو جی چاہتا ہے۔ تو عقیدتیں ہیں کہ بچ بچ کے جاتی ہیں اور محبتیں ہیں کہ فدا ہوتی ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی محبت کے رنگ ہیں جو اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمارے سینے میں رکھے ہیں اور ہمیں اس دولت سے محروم نہیں رکھا۔ اور ہم شکریہ ادا کریں گے اپنے بزرگوں کا، اپنے والدین کا، اپنے علماء کا، اپنے مشائخ کا، کہ جن کی وساطت سے ہمیں یہ نور محبت نصیب ہوا ہے۔ چونکہ انہوں نے ہمیں حضور کے نام کے ترانے سنائے، ماؤں نے لوریاں حضور کے نام کی دی، ہمارے باپ نے ہمیں حضور کا پیار دیا، حضور کی الفت دی۔ اقبال کہا کرتے تھے نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ تو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں یہ نور دیا ہے، یہ روشنی دی ہے، یہ اجالے دی ہیں۔ تو ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ آج ہمارے سینے خالی نہیں ہیں، حب رسول کی دولت سے مالا مال ہے۔ تو آج جو عنوان آپ کے سامنے میں کچھ وقت کے لیے چھیڑنا چاہتا ہوں، وہ عنوان بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محبت ہے کیا۔ لفظ محبت سے تو کوئی کان بھی ناشنا نہیں ہے اور نہ کوئی دل نا آشنا ہے۔ ہر دل میں اس محبت کا جوہر موجود ہے۔ اقبال نے کہا تھا شیشہ دہر میں مانند مے ناب ہے عشق، روح خورشید ہے خون رگ مہتاب ہے عشق، اور دل ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس کی، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی۔ کائنات میں کوئی ایسا دل نہیں ہے جس میں محبت نہ ہو، کسی نہ کسی چیز کی محبت تو ہوگی۔ کسی کے دل میں دولت کی محبت ہوگی، کسی کے دل میں عورت کی محبت ہوگی، کسی کے دل میں شہرت کی طلب ہوگی۔ تو جب دل ہے تو پھر دل میں کوئی محبوب بھی ہوگا۔ غالب نے کہا تھا نا کہ غم اگرچہ جاں گسل ہے پہ کیا بچے کے دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ جب دل ہے تو پھر دل میں کوئی دل بر بھی ہوگا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل ہو دل بر نہ ہو؟ تو جب دل محبت سے خالی نہیں ہو سکتا تو پھر کیا ہی اچھا ہو، پیار اس سے ہو جو محبوبوں کا بھی محبوب ہے اور خدا کا بھی محبوب ہے، اس سے محبت کا ربط، اس سے رشتہ قائم کیا جائے۔ اب یہ محبت جو کہ لازمہ قلب ہے، جب سینے میں دل ہے تو پیار بھی ہے، یہ محبت آئی کہاں سے؟ اس پر اہل علم نے، اہل سخن نے، شعراء نے، اہل ادب نے بہت کچھ لکھا۔ میرے خیال میں اس پر سب سے خوبصورت اقبال نے لکھا ہے۔ باقاعدہ ان کی ایک نظم ہے جس کا عنوان ہی محبت ہے، اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ
نور آیا کہاں سے، یہ روشنی دلوں کو نصیب کہاں سے ہوئی ہے، اور اس نے سفر کہاں کہاں کا طے کر کے، اور اس کے اجزائے ترکیبیہ کیا ہیں، اور یہ کس چیز سے بنی ہے جو قلب انسانی میں جاگوزی ہوئی۔ تو وہ بڑی خوبصورت ایک ان کی نظم ہے، وہ ساری تو اس وقت مجھے ازبر نہیں ہے، اس کے چیدہ چیدہ اشعار یاد ہوں گے۔ بڑی پرانی بات چھیڑتے ہیں، عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی نا آشنا خم سے، عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی نا آشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینے مسلم سے، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، حویدہ تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفا تھی جس کی خاک پا میں بھڑ کر ساغر جم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح عالم سے، روح آدم سے نگاہ تاک میں رہتی تھی لیکن کیمیا گھر گئی، وہ اس نسخے کو پڑھ کے جانتا تھا اس میں اعظم سے، بڑا تسبیح خانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنائے دلی بھر آئی آخر سائے پیہم سے، پھر آیا فکر اجزا نے اسے میدان امکا میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے۔ اب اجزا دیکھیے، چمک بجلی سے مانگی چاند سے داغ جگر مانگا، چمک بجلی سے مانگی چاند سے داغ جگر مانگا، حرارت لی نفس آئے مسیح ابن مریم سے، حرارت لی نفس آئے مسیح ابن مریم سے، اللہ اکبر، اور تڑپ بجلی سے پائی حور سے پاکیزگی پائی، تڑپ بجلی سے پائی حور سے پاکیزگی پائی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ذرا سی بے نیازی، اللہ اکبر، پھر ذرا سی بے نیازی بارگاہ ناز سے لی، چمک بجلی سے پائی چاند سے داغ جگر مانگا، حرارت لی نفس آئے مسیح ابن مریم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیوان کے پانی میں، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیوان کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے، محبت نے یہ پانی پھر ہستی نوخیز پہ چھڑکا، گرا کھولی ہنر کی اس نے گویا کار عالم سے، ہوئی جنبش ایاں ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے، خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹر غنچوں نے پائی داغ پائے لالا زاروں نے۔ تو اقبال کہتے ہیں یہ عالم عمر کا لطیفہ ہے، اور اس کے اجزاء میں بے نیازی بھی ہے، چمک بھی ہے، تڑپ بھی ہے، عجز بھی ہے، نیاز بھی ہے، سب کچھ رکھا ہوا ہے، اور پاکیزگی بھی رکھی ہے شبنم کی، اور ستاروں کی چمک بھی رکھی ہے، اور یہ قلب انسان کے اندر یہ دل کو ودیت کر دی گئی۔ اب جب دل ہے تو دل میں تڑپ بھی ہوگی، دل میں اضطراب بھی ہوگا، دل ہے تو دل میں کسی کی آرزو بھی ہوگی، ہجر اور وصل یہ ساری کیفیات دل میں پائی جائیں گی۔ تو جب دل ہے تو پھر دل بر بھی چاہیے۔ اب محبت پھر کس سے کی جائے؟ جب دل ہے تو پھر کسی سے محبت تو کرے گا، جی چاہے گا کسی لیے راتوں کی تنہائیوں میں جاگ کے رو کے آنسو بہا کے گزارا جائے، پھر وصل کی گھڑیوں کے لیے بھی تگو تاز ہوگی، تردد ہوگا، تو پھر محبت کی کس سے جائے؟ تو کم از کم محبت اس سے کی جائے جو محبت نبھانے کی ریت جانتا ہو۔ جو محبت نبھانے کی ریت نہیں جانتا اس سے محبت کی کیوں جائے؟ میں سیالکوٹ سے واپس آ رہا تھا گجرانوالہ، تو راستے میں وہ ایک جھونپڑا لگایا تھا ایک ملنگ ٹائپ شخص نے، تو اس کے اوپر لکھا تھا سڑکوں والی سرکار۔ تو میں اپنے گاڑی چلانے والے سے کہا کہ یہ اس نے جھوٹ لکھا ہے، یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں، سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ رہتے ہیں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔
غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو میں نے کہا یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں، صبح کہیں شام کہیں دوپہر کہیں ہر وقت سڑکوں پہ ہوتے ہیں۔ تو چونکہ سڑکوں والی سرکار ہے ہم اس لیے سویر شام سڑکوں پہ رہتے ہیں تو بڑی عجیب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ گاڑیوں کے پیچھے جو جملہ لکھا ہوتا ہے یہ گاڑی چلانے والے کے نفسیات کا خلاصہ ہوتا ہے، اس کی پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ بڑے جملے عجیب بھی ہوتے ہیں، شرمندگی ہوتی ہے۔ کچھ جملے ہوتے ہیں کہ دیر تک سر دھنتے رہتے ہیں، کچھ جملے دکھی کر دیتے ہیں، کچھ پریشان کر دیتے ہیں، اور کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں پڑھتے ہیں تو حیرت نہیں جاتی۔ تو طرح طرح کے جملے مختلف گاڑیوں کے پیچھے آپ نے بھی لکھے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ ایک جملہ لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا، تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو غور سے یہ کیا لکھا ہے، وہ کہتے ہیں سر صنم بے وفا لکھا ہے۔ تو میں کہتا ہے اس کا مطلب سمجھتے ہو یہ کیوں لکھا ہے؟ جی آپ بتا دیجئے۔ میں نے کہا یہ تحریری احتجاج ہے، اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور اس نے بے وفائی کر دی ہوگی اور اپنی بڑاس نکال لی، یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا صاحب تو نے پیار اس سے کیا جس نے بے وفائی کر دی، میں تیرا ہاتھ اس ہاتھ میں دیتا ہوں جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے، جو وفا نبھانے کی ریت جانتے ہیں۔ تو پیار اس سے کرو جو پیار نبھانا تو جانتا ہوں، جو دنیا کیا حشر میں بھی نہ چھوڑے۔ ویسے دنیا پر کسی سے محبت کیوں کی جاتی ہے یہ بھی ایک سوال ہے کہ کسی سے کوئی محبت کیوں کرتا ہے۔ علماء نے اس پہ لمبی بحث کی ہے، محبت عقلی بھی ہوتی ہے، محبت شرعی بھی ہوتی ہے، اور محبت طبی بھی ہوتی ہے، تقسیم کی ہے۔ لیکن اس لمبی بحث میں یہ بڑا موضوع جو ہے وہ بکھر جائے گا اور وقت اتنا نہیں ہے۔ سادہ لفظوں میں دو تین چیدہ باتیں کرتا ہوں کہ کسی سے محبت کیوں کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ صاحب کمال ہے اور اس کے کمال کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے۔ بڑے بڑے ادیبوں، شعراء، اہل سخن اور فلسفیوں کو لوگ چاہتے ہیں، ان کے فالوور ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے کمال اور ان کی عظمت اور ان کے رفعت کو سلام اور سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا پیار کرتی ہے بہت سارے لوگوں سے، اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کسی سے پیار اس کے کمال کی وجہ سے کیا جا سکتا ہے تو پھر اس سے پیار کرو نہ کہ بالغ العلا بکمالہ، جن کو وہ کمال ملا کہ کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔ اچھا کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ اس نے ہمارے اوپر کوئی احسان کیا ہے، تو احسان کے بدلے میں ان سے پیار کیا جاتا ہے۔ قوموں کے محسن ہوتے ہیں، ملتوں کے محسن ہوتے ہیں، اور ذاتی احسان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یار یو کے ویلے کام آیا تھا اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کسی سے پیار کرنے کا معیار یہ ہے کہ وہ محسن ہے تو بتاؤ جتنے احسان ہمارے اوپر آمنہ کے لال نے کیے، میں کہتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات آتے۔ انسان تو وحشیوں سے بدتر زندگی گزار رہا تھا، انسان کو انسان بنایا ہے تو آمنہ کے لال نے بنایا ہے۔ اچھا کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے اس سے مستقبل میں کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے کہ اوکھے ویلے کام آئے گا۔ لوگ ایسے لوگوں سے، مختلف عہدوں پہ براجمان لوگوں سے دوستیاں قائم رکھتے ہیں، یار کسی مشکل ویلے کام آ جائے گا۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے اور تعلق رکھا جاتا ہے کہ وہ اوکھے ویلے کام آ جائے گا تو مجھے بتاؤ نزع سے اوکھا ویلا کوئی ہو سکتا ہے؟ قبر سے اوکھا ویلا کوئی ہو سکتا ہے؟ حشر سے اوکھا ویلا اور پلسرات سے اوکھا ویلا کوئی ہو سکتا ہے؟ اور بتاؤ اس اوکھے ویلے آمنہ کے لال کے علاوہ کون کام آئے گا؟ اور اگر کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے یہ بھی ایک داعیہ ہے کہ وہ محبت کرتا ہے تو جناب ہم بھی مجبور ہیں محبت کرنے کے لیے، تو یہ بھی ایک داعیہ ہے کہ وہ محبت کرتا ہے تو ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اگر یہ داعیہ محبت ہے تو بتاؤ جتنا پیار آمنہ کے لال نے ہم سے کیا ہے کوئی اور اتنا پیار کر سکتا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے۔ لو تدخل شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علامہا، اے میرے امتی تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کی تکلیف بھی مجھے ہوتی ہے۔ مبتلائے درد ہو کوئی عضو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے۔ امت کے لیے حضور کے سینے میں جو پیار ہے، ساری زندگی غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر پیشانیاں رکھ کے امت کے لیے کون روتا رہا؟
اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ پیار کرتا ہے تو بتاؤ حضور سے بڑھ کر امت سے کون پیار کرنے والا ہے؟ اچھا، محبت کا ایک بہت بڑا داعیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی سے پیار عمومی طور پہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے۔ یہ سب سے بڑا داعیہ محبت سمجھا جاتا ہے کہ کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ سونا بہت ہے، وہ خوبصورت بڑا ہے۔ اگر یہ داعیہ محبت ہے تو زمانے میں کوئی لاؤ تو صحیح جو میرے حضور جیسا ہو۔ لکھاں آئے نبی زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ اگر کسی کے حسن کی وجہ سے اس سے پیار کیا جاتا ہے تو پھر اس سے پیار کرو، کہ جن کے بارے حضرت ابو ہریرہ بولتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو، حضور تو 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح تھے۔ پھر کہتے ہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ اکبر، وہ پیکر تراشا، اللہ اکبر۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اقبال کا لہجہ دیکھیے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز۔ جب یہ خاکے تراشے گئے تھے تو میں پورے ملک کے کونے کونے میں یہ بات کہی تھی کہ صاحب خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کون تراش سکتا ہے؟ خاکہ تو بڑی دور گئے، اس کا تو ثانی نہیں تھا، اس کا تو سایہ بھی نہیں تھا، اور جس کا سایہ بھی نہیں تھا اس کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے مثل محبوب، اللہ اکبر، مثل او در عالم امکان متصور نیست۔ شیخ احمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے۔ جناب کا سایہ نہیں تھا، اللہ اکبر۔ اور حضرت شیخ نے اس پر جو بات کی ہے، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، فرماتے ہیں کہ سایہ شے از شے لطیف ترست، کسی چیز کا سایہ اس شے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، اور آپ سے زیادہ لطیف کائنات میں شے ہی کوئی نہیں، لہذا سایہ چے معنی دارت، پھر سایہ کا کیا مفہوم ہے؟ تو مجھے بتاؤ جس کا سایہ بھی نہیں تھا اس کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ حسن دیا، وہ جمال دیا کہ جو انہی کا مقصد۔ حضرت امام زرقانی نے یہاں ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے مدنی زندگی میں باہر تشریف لے گئے، وہاں ایک کافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چل رہے تھے، ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ قافلے والوں سے پوچھا اس اونٹ کو بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور نے پوچھا تو کہا ہاں بیچتے ہیں۔ میرے شیخ کہتے ہیں میں دل ویچا میں جگر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا کر ویچا جے پیارا محمد آ جائے۔ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں؟ کہا جی ہم بیچتے ہیں۔ اچھا کتنے کا بیچتے ہو؟ کہا جی اتنے کا، سودا طے ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں کوئی تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا کہ میں قیمت ساتھ لے کے آتا، میں تو سیر کرتا ادھر آ نکلا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا اور میں نے اس کا سودا کر لیا۔ ایسا کرو کہ اونٹ مجھے دے دو اور میں شہر جا کر کے اپنی اس کی اونٹ کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں منظور ہے۔ حضور نے اونٹ پکڑا اور چل دیے، اور جب حضور جا رہے تھے تو وہ حضور کو دیکھتے رہے، اور جب آقا کریم نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے جب باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار یہ شخص جو اونٹ ادھار لے گیا اس کا پتہ پوچھا تھا کسی نے؟ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا عطا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب کسی کو ادھار دیں تو یا آپ اسے جانتے ہو یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی جائے۔ اور کہا ایک شخص آیا، تم نے اس کو اونٹ دے دیا، اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا، اس نے کوئی درمیان میں ضامن بھی نہیں دیا، تم نے کوئی شے بھی گروی نہیں رکھی اس کی، تو یار تم سب کی عقل پہ پردہ آ گیا، اس کا پتہ تو پوچھ لیتے، قیمتی اونٹ لے گیا۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے، اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، کہا میں تو اس منظر کو دیکھتا رہ گیا۔ دوسرا کہنے لگا یار جب وہ جو ہے وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا، اذا ضحک یتلالع فی الجدر۔ تیسرا بولا یار میں تو اس کی آنکھیں دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں
اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا، ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ودلائی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ انہوں نے کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے، اور وہ قیمتی اونٹ اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے ہتھیا کے لے گیا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا نا کہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا، تو اب تک خاموش بیٹھی خیمے کے پردے کی اوٹ میں بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے بولی، انا زامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم، خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا، میں اس کی ضامنہ ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضور کے غلام آ گئے کہ کون ہیں لوگ جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں۔ کہا یہ حضور نے کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں اور یہ تمہاری قیمت ہے۔ انہوں نے کہا قیمت بعد میں دینا، ہم تو خود بک گئے ہیں، ہمیں پہلے بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ تو کہا یہ نخلستان مدینہ جو سامنے دکھائی دیتا یہی ڈیرے ہیں اس محبوب کے۔ تو امام زرقانی لکھتے ہیں سارا قبیلہ، اس قبیلے کا نام تھا وفد طارق، وہ سارے کا سارا وفد طارق اٹھا اور مدینہ المنورہ پہنچا اور حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے۔ تو چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اللہ اکبر، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو کسی سے اگر پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے تو پھر آؤ نا اس سے پیار کیجئے جو اتنا سونا ہے۔ یہ پیر مہر علی بول کے کہنے لگے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور مد بھریاں۔ اعلیٰ حضرت بریلی سے بول رہے ہیں، ذرا لہجہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔ بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل کی منتہائی پرواز تو یہ کسی کو پھول کہتے ہیں، وہ پھول سے آگے تو سوچ نہیں سکتے، لیکن اس نے بھی پھول کہہ دیا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ وہ حسن دیا اللہ نے اپنے محبوب کو، تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ سونا بڑا ہے تو مجھے بتاؤ کہ حضور جیسا سونا زمانے میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، سارے حسن حضور کے قدموں سے پھوٹتے ہیں۔ اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے یہ شعر اعظم چشتی مرحوم کا کہ اس نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے یہ شعر لکھ دیا کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ تو اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے تو پھر بتاؤ حضور کے حسن یا حضور کے چہرے کا جمال اور رنگ اور شان تو پھر حضور کا چہرہ ہے نا۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور کی زیارت کا شوق ہوا تو میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی زیارت کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پہ میں حج کے لیے گئی اور حضور سواری پہ بیٹھے تھے اور میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی قربت حاصل کرنے کے لیے اور حضور کی زیارت کے لیے پہنچی۔
حضور کے چمکتے چہرے پر نظر جم نہ سکتی تھی، اور میرے میں ہمت نہ ہوئی کہ میں حضور کے چہرے کو دیکھ سکوں۔ تو حضور سواری پہ بیٹھے تھے تو میں حضور کے پاؤں کو دیکھنے لگی۔ فرماتی ہیں کہ حضور کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی اس کا قد باقی انگلیوں کی مناسبت سے لمبا تھا۔ فرماتی ہیں ما نسیتو فی ما نسیتو طول اصبعہ، کہتی ہیں کہ آج تک اتنا عرصہ گزر گیا ہے، حضور کی مبارک انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کا حسن ہی میری نگاہوں سے زائل نہیں ہوتا۔ یار جس کی انگلی اور جس کے پاؤں کا حسن اتنا ہے، اس کے چہرے کی جمال کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ جب چاند سے روشن ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ جب چاند سے روشن ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام کے حسن اور حضور کے جمال کی وجہ سے اگر پیار کیا جائے تو پھر مجھے بتاؤ کہ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات میں حسین کون ہو سکتا ہے، خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہماری محبتیں اور ہماری عقیدتیں حضور کی بارگاہ میں دست بستہ حاضر ہیں۔ اب کسی سے اگر پیار کر لیا جائے تو اس پیار کے تقاضے کیا ہیں؟ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، اور یہ محفل میلاد اس عقیدت کا روپ ہے، محبت کے اس تقاضے کی تکمیل ہے۔ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کا تذکرہ چڑھا رہے، اس کی باتیں ہوتی رہے۔ رومی علیہ رحمہ جنہیں اقبال نے اپنا مرشد مانا ہے، ان کا کمال یہ ہے کہ وہ تمثیل سے بات سمجھانے کی عادت رکھتے ہیں۔ وہ اس نقطے کو بڑی خوبصورتی سے سمجھاتے ہیں کہ کسی نے مجنو کو دیکھا کہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے، تو اس نے رک کے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلی می دہم، اس نے کہا اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ تو رومی کہتے ہیں کہ اگر مجنو کو لیلا کا نام تسکین دیتا ہے تو امتی کو حضور کا نام تسکین نہیں دیتا۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب کسی کے لبوں پہ اس مبارک نام کا چراغاں ہوتا ہے۔ تو جس سے پیار کیا جاتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ میاں صاحب نے بھی اپنے انداز میں کہا ہے نا، جو کسی دا عاشق ہوئے تے گلوں سے دی کرتا، سو مکر بہانے کر کے مرنے ہوس دے مرتا۔ جب محبت کسی سے ہو تو پھر اس کا تذکرہ کسی نہ کسی بہانے چڑھا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ طبیعت اچاٹ ہو جائے کہ یہ بات چھوڑو بھی نہ۔ میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں تو بعض لوگ پرچیاں دیتے ہیں جناب میلاد النبی کے ثبوت کے حوالے سے بھی کوئی بات کیجئے، تو میں کہتا ہوں کہ دلائل کی زبان میں ہمارے علماء بات کرتے ہیں اور کمال کر دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں اپنے سادے لہجے میں کیا حضور کے ذکر کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چڑھا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہے اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ تو محبت کا تقاضا ہے بندہ جس سے پیار کرے اس کا کثرت سے ذکر کرے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا نہ عیب سن سکتا ہے نہ اس کا عیب دیکھ سکتا ہے۔ حبو کا شیع یومی و یسم، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت میں بہرا بھی ہوتا ہے، اندھا بھی ہوتا ہے۔ اس کی محبت میں جو ہے وہ نہ اس کا عیب بیان کر سکتا ہے نہ اس کا عیب سن سکتا ہے نہ اس کو اس کا عیب دکھائی دیتا ہے۔ جہاں محبت پیدا ہو وہاں عیب نظر نہیں آتے، وہاں کمال نظر آتا ہے۔ عیب ہوں بھی تو نظر نہیں آتے۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، وہ اس کو بھی ایک تمثیل سے سمجھایا کہ بادشاہ وقت نے لیلا کو دربار میں بلا لیا اور کہا کہ تیرے حسن کا بڑا شہرہ ہے، تو نے ایک شہزادے کو حواس باختہ کر کے رکھ دیا، حتیٰ کہ اس کا تشخص اور نام بھی بھول گیا۔ نام تو اس کا کیس تھا نا، لیکن دنیا مجنون کے نام سے جانتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے،
تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوا۔ تشخص تک مٹ گیا، نام تک مٹ گیا۔ کہا تیری آنکھوں میں کون سا جادو ہے کہ تو نے ایک شہزادے کو حواس باختہ کر دیا؟ مجھے تو تیرے میں کوئی کمال نظر نہیں آیا، تیرے سے زیادہ میری لونڈیاں خوبصورت۔ گفت لیلا را خلیفہ کان توئی، کس تو مجنو شد پریشان و غوی، از دیگر خوباں تو افزون نیستی، گفت خامش چون تو مجنون نیستی۔ بادشاہ نے بلا کر کے لیلا کو کہا کہ کون سا جادو ہے تیری آنکھوں میں؟ تیرے سے تو زیادہ میری لونڈیاں حسین ہیں، مجھے تو کوئی کمال نظر نہیں آ رہا۔ تو لیلا نے دو لفظی جواب دیا، گفت خامش، کہا بادشاہ چپ کر جا، چون تو مجنون نیستی، تو کوئی مجنون تو نہیں نا، دیدائے مجنو اگر بودے تو اس تو عالم بے خطر بودے تو، تیری آنکھ مجنو والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا۔ تو ہوشدار ہو لیک مجنو بے خودست، در طریقے عشق بیداری بدست۔ تو ہوش والا ہے اور مجنو ہوش کو چھٹی دے کے آیا ہے، اور اس کوچے میں ہوش کی پونجی چلتی نہیں ہے۔ تو رومی کہتے ہیں کہ اگر لیلا کو دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھ چاہیے، اور مصطفیٰ کریم کو دیکھنا ہے تو ابو بکر کی آنکھ چاہیے۔ اگر وہ نگاہ ہوگی تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی عیب دکھائی دے، اور یہ تو ذات وہ ہے جہاں عیب ہے ہی نہیں۔ محبوب میں تو عیب ہو بھی تو نظر، اور یہ وہ ذات ہے خلقت مبرئا من کل عیب، یہاں تو عیب نام کی چیز ہی کوئی نہیں، بلکہ میرے امام بولے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ نقص تو بڑی دور کی بات ہے، یہاں نقص کا گمان بھی نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ہر پھول کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے، اور ہر شمع کے ساتھ دھواں ضرور ہوتا ہے، لیکن حسن رسول وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں ہے، اور وہ شمع ہے جس کے ساتھ دھواں نہیں ہے۔ تو جہاں محبت پیدا ہوتی ہے وہاں عیب ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتا، اور جو میرے اور آپ کے آقا و مولا ہیں وہ تو ہیں سراپا کمال۔ اللہ اکبر، ہمیں اس پہ ناز کرنا چاہیے کہ ہمیں حضور عطا کیے گئے۔ خدا کی قسم حضور کی ذات وہ ذات ہے، میں نے کتب میں پڑھا ہے 12 نبیوں نے آرزو کی ہے کاش ہم حضور کی امت سے ہوتے۔ نبیوں نے تمنائیں کی ہیں، آرزو نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں لوگوں میں جا رہا ہوں، میرے بعد اب وہی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ ایک حواری کھڑا ہو گیا، انجیل برنباس کے اندر یہ لفظ موجود ہے، حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر مرید کا خیال ہوتا ہے نا میرے پیر سے افضل کون ہے، ہونا بھی چاہیے۔ ہر شاگرد کا خیال ہے کہ میرے استاد سے بہتر کون ہے، ہر امتی کا خیال ہے کہ میرے نبی سے بہتر کون ہے۔ اور جب وہ خود قصیدے پڑھ رہے تھے تو حیرت سے کہا کہ حضرت جس کے قصیدے آپ کے لبوں پر بھی ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنیے حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا، تمہیں ٹھنڈ پڑ جائے گا۔ جب ایک حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ فرمایا افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی بخت رسا ہوگا کہ اگر ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ میں تو کہتا ہوں ساری زندگی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہے، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ میرے بزرگ ایک شعر بڑا جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد جان جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا، امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا۔ تو یہ بخت رسا ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا، تو پھر کیوں ذکر نہیں کریں گے؟ ہم تو دم دم قصیدے انہی کے پڑھیں گے اور لمحہ لمحہ باتیں انہی کی ہوں گی، چونکہ ان کے دم سے ہی بزم عالم میں بہار آئی، اور ہماری ساری عزتیں حضور کے نام سے ہیں۔ آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ، تو جس سے محبت کی جائے اس کا کثرت کے ساتھ تذکرہ کیا جائے۔ محبت کا ایک بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی فرما برداری کی جاتی ہے، اور فرما برداری حکم کی تعمیل یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو محبت میں انسان کو پختہ کر دیتا ہے۔ آج ہمارا یہ ایک المیہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم سے نعرے لگوا لو، ہم سے لنگر پکوا لو، ہم سے جلوس نکلوا لو، لیکن نماز کا وقت آئے گا تو ہم دائیں بائیں کھسک جائیں گے۔ تو مجھے بتائیے کیا محبت کا یہ تقاضا جو رسول کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
اور حضور کے دل کا قرار ہے، اور آقا کریم جب حضرت بلال حبشی کو نماز کے لیے اذان کا کہتے تو یہ لفظ بولتے، ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا جا۔ تو تقاضا محبت، محبوب کا جو حکم ہے اس حکم کی تعمیل بہت اہم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب غزوہ موطا پہ حضور نے بھیجا تو جمعے کا دن تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کو لے کر کے تم چلے جاؤ۔ انہوں نے لوگوں کو روانہ کر دیا اور خود اس نیت سے رک گئے کہ پتہ نہیں دوبارہ آنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور واقعی غزوہ موطا میں ان کا وصال بھی ہو گیا، ان کی شہادت ہو گئی۔ تو انہوں نے اس نیت کے ساتھ کہ چلو میں تھوڑا وقت اور گزار لیتا ہوں، میرے پاس تیز اور سواری بھی ہے، اور میں پھر قافلے کے ساتھ مل جاؤں گا، تو میں حضور کے پیچھے جمعہ پڑھوں گا اور اس کے بعد میں روانہ ہو جاؤں گا۔ تو سارے قافلے کو روانہ کر کے یہ واپس آ گئے، اور خود جب نماز جمعہ کے لیے حضور کھڑے ہوئے تو عبداللہ ابن رواحہ بیٹھے ہوئے تھے۔ خیر نماز پڑھی تو حضور نے فرمایا، ابن رواحہ میں نے کہا تھا ان لوگوں کو لے کے چلے جاؤ اور تم یہاں موجود ہو، عرض کی حضور میں نے سب کو بھیج دیا اور اس نیت سے بھیجا ہے کہ یہ چلے جائیں اور میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، لیکن میں نے کہا تھا یہ پتہ نہیں جمعہ آخری ہو تو میں آپ کی زیارت کروں گا، تو زیارت کے شوق میں رک گیا۔ لیکن میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن رواحہ، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اگر اتنا سونا بھی خیرات کر دو، جو چلے گئے ہیں پہلے ان کے اجر کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ ایک طرف محبوب کا حکم ہوگا تو اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ محبت کا وہ ایک انداز ہے جس کا سبق حضور نے خود جو ہے وہ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو یہ بات بتا کر کے ان کو اس بات کی تاکید کی کہ تم نے میرے حکم کو مقدم رکھنا تھا، اور جو ہے وہ تمہارا جو شوق دیدار ہے وہ اپنی جگہ، لیکن حکم کی تقدیم جو ہے وہ اپنی جگہ۔ تو محبوب کریم کے لائے ہوئے دین کو، نظام کو اختیار کرنا یہ محبت کا تقاضا ہے جسے ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اب صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، انہوں نے تو اپنی تباہ کو بھی حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال دیا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، دو سکے بھائی ہیں اور ایک ہی گھر میں پلے ہیں لیکن طبیعتوں میں اختلاف ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ کھانے پینے کے ماجرے دیکھیے کہ بعض اوقات ماں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ کھانا میرا فلاں بیٹا نہیں کھاتا اور فلاں کھا لیتا ہے، تو اب اس کے لیے کوئی اسپیشل چیز اس کو تیار کرنا پڑتی ہے۔ ماں کو مسئلہ بنا ہوا ہوتا ہے یہ فلاں بیٹا نہیں لیتا۔ ایک ہی باپ کے بیٹے، ایک ہی ماں کے بیٹے، ایک ہی جو ہے وہ گھر کی دہلیز پہ پلنے والے، ان کی تباہی میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ محبت بھی آپس میں دونوں بھائیوں کی بڑی ہے، لیکن ایک بھائی ایک چیز کو پسند کرتا ہے دوسرا نہیں پسند کرتا۔ محبت کے اندر تباہ نہیں ڈالتی، لیکن صحابہ نے تباہ بھی ڈال دی۔ حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے ہیں، تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے حضور کو یوں کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو انہوں نے اپنی تباہ بھی حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال دی، اور یہاں حکم کا انتظار نہیں کیا بلکہ حضور کے مزاج کو دیکھا۔ جہاں مزاج تھا رسول اللہ کا، وہاں حضور علیہ السلام کے مزاج کے مطابق اپنے مزاج کو ڈال دیا۔ مدینے کی گلی سے حضور گزر رہے ہیں تو وہاں ایک گنبد نما مکان بن رہا تھا، حضور اس کو پسند نہیں کرتے۔ ضرورت کا مکان بنا لینا چاہیے، اس کا حساب بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن، لیکن یہ بڑے عالی شان بنگلے اور گنبد نما ان کے اوپر بے مقصد جو ہے وہ چیزیں بنانا، اس کو حضور پسند نہیں کرتے۔ تو وہ ایسا بن رہا تھا، حضور نے گزرتے ہوئے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو کہا فلان انصاری صحابی کا۔ حضور کے چہرے پہ ناگواری کے آثار کا ظہور ہوا، لیکن زبان سے حضور نے کہا کچھ نہیں، گزر گئے۔ کسی نے اس صحابی کو جا کے بتایا حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، شاید حضور کو پسند نہیں آیا۔ اس نے کدال لیا اور اس مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور کا دوبارہ گزر ہوا، دیکھا کہ ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، تو میں اسے بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا تیرا مکان تک، کدھر گیا؟ عرض کی حضور گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ کہا سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، شادی بیاہ سے لے کے امور سیاست تک، طرز زندگی سے لے کر کے کاروبار تک، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، اور اپنا سب کچھ حضور کی پسند کے سانچے میں ڈال دے۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کہا کرتے تھے چو بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آپ بھی گردد وجود،
عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام او۔ اور اس کا ترجمہ اپنے انداز میں اور اپنے لہجے میں کیا خوبصورت کیا گیا۔ یاری لاتوں پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک واری۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں اور تم اپنا پاسپورٹ پیش کرو، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب تمہیں بتانا نہ پڑے اور کسی کو پوچھنے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے، تیری وضاحت، تیرا طرز زندگی، تیرا انداز معاشرت اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ تو دور سے چلا آ رہا ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ تو تیرا طرز زندگی، تیرا انداز معاشرت حضور علیہ السلام کی محبت کا ثبوت فراہم کرے۔ تو یہ تقاضۂ محبت ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی اداؤں کو اختیار کرتا ہے اور اس کے طرز زندگی کو اپناتا ہے۔ آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک گوشہ، ہماری زندگی کا ایک ایک لہجہ اور ہماری زندگی کا انداز حضور علیہ السلام کی سنت کے سانچے میں ڈھل جائے اور ہم دور سے پہچانے جائیں کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، اور ہماری وضاحت، ہمارا طرز زندگی حضور علیہ السلام کی سنت اور طریقہ حیات کی مطابقت میں ہو۔ کتاب کا نام ہے بشر الکئیب بلقاء الحبیب، امام سیوطی علیہ الرحمہ کی مصنفہ ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کا غلام تھا اور وہ اپنی داڑھی کو سرخ رنگ کی مہندی کا وسمہ کیا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام کی مبارک داڑھی اور سر انور میں 18 سے لے کر 22 تک سفید بال تھے۔ صحابہ نے کیسی حضور کی سیرت اور حضور کے شمائل کو محفوظ کیا اور سنبھالا اور آگے منتقل کیا کہ حضور علیہ السلام کے مبارک بال کتنے سفید تھے، صحابہ نے ان کو بھی گن کے رکھا ہوا تھا۔ اب ان بالوں کو حضور سرخ مہندی لگایا کرتے تھے۔ اب حضور علیہ السلام کی سنت کے تتبع میں وہ بھی اپنے بالوں کو سفید جو ہے سرخ مہندی لگایا کرتا تھا۔ تو جب وہ فوت ہو گیا اور قبر میں گیا، نکیرین آئے تو ایک نے سوال کرنا چاہا تو دوسرے نے اس کو کندھے سے پکڑ کے کہا کہ تو اس سے پوچھ رہا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس کی داڑھی میں اسلام کا نور چمک رہا ہے؟ تو اپنی وضاحت ایسی ہو کہ فرشتے بھی پہچانے کہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ تو ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت ایسا ہو کہ ہم دور سے حضور کے غلام پہچانے جائیں اور حضور کی سیرت کا رنگ اس طرح ہماری زندگی میں غالب ہو۔ تو اس نے کہا کہ حضور میں نے اس لیے گرا دیا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں ہے۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی زندگی پر غور و تدبر اور تفکر کریں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہو سکتا، اور پھر اپنے آپ کو حضور کی محبت کے سانچے میں اور حضور کی محبت کے انداز میں ڈھال دیں، اور پھر دیکھنا یہ محبت پھر اپنا کیسا رنگ دکھاتی ہے اور کس انداز سے یہ محبت جو ہے وہ طبیعت کو نور بخشتی ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ جتنی بھی محبتیں ہیں وہ انسانوں کو توڑتی ہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں۔ یہ میرا محبوب تھا، تم نے کیوں دیکھا؟ لڑائی کی نوبت آ گئی، قتل و غارت تک معاملہ جا پہنچا۔ یہ محبوب تو میرا تھا لیکن تم نے کیوں دیکھا؟ محبتیں تقسیم کرتی ہیں، رقابتیں پیدا کرتی ہیں۔ ساری محبتیں انسانوں کو توڑتی ہیں اور رقیب بناتی ہیں، لیکن حضور کی محبت حبیب بناتی ہے۔ چاہنے والے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو ساری محبتیں انسانوں کو توڑتی ہیں، حضور کی محبت انسانوں کو جوڑتی ہے۔ دل بمحبوب حجازی بستائیں، زی جہت با یک دگر پہ بستائیں، چون گلے صد برگ مارا بو یکیز، او کے جانے ای نظاموں او یکیز۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ ہمارے استاد پڑھا کرتے تھے کہ فرمایا کرتے تھے کہ محمد کی محبت، اللہ اکبر، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ تو یہ بنیاد انسانوں کو جوڑتی ہے، اس لیے ہم اس محبت سے ایک وحدت کا سبق بھی سیکھ سکتے ہیں، اور یہ شکستہ بٹی ہوئی امت
یہ گروہ در گروہ تقسیم میں مبتلا امت حضور کی دہلیز پہ آئے تو پھر دہر میں اجالے بھی ہوں گے اور نام محمد سے چراغاں بھی ہوگا۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اقبال کہتا پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں پکڑا دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا، پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ رسول کریم کے ساتھ مستحکم ہونا چاہیے، اور اس کو جتنا مضبوط کرو گے، جتنا پختہ کرو گے، اس قدر ہی اس کی لذت روح میں اترتی چلی جائے گی، اور اپنے انداز زندگی اور طرز حیات کو حضور کی راہوں کا مسافر بن لو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔